بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ ان کا خمیر تیار ہونے سے قبل ہی اس نے فرشتوں کو اطلاع دی کہ عنقریب وہ مٹی سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہے جو بشر کھلائے گا، نیز زمین میں اسے ہماری خلافت کا درجہ حاصل ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے گوندھا گیا، ایسی مٹی سے گوندھا گیا جو نت نئی تبدیلی قبول کر لینے والی تھی۔ جب یہ مٹی پھٹا ٹھیکری کی طرح آواز دینے اور کھنکھنانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس جزدِ خاکی میں روح پھونکی اور وہ اچانک گوشت پوشت اڈی پٹھے کا انسان بن گیا اور شعور و عقل، جذباتی کیفیت، حس و ارادے کا حامل نظر آنے لگا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا وجود مکمل ہو گیا تو حضرت آدم علیہ السلام سجدہ شکر بجا لائے اور چھینک ماری۔ اس پر آپ نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخلوق میں سب سے بہتر بنایا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: بلا شبہ ہم نے انسان کو بہترین انداز سے بنایا۔ تب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، تم آدم علیہ السلام کے سامنے سر بے سجود ہو جاؤ، یہ میرا زمین پر نائب یعنی خلیفہ ہے اور ہر چیز اراضی اس کے دائرہ اختیار میں ہے۔ یہ سن کر سارے فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ ریز ہو گئے، لیکن ابلیس لعین جل گیا اور حسد کے مارے سجدہ نہ کیا۔ اسے یہ تکبر اور غرور تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آگ سے تخلیق کیا اور یہ حقیر انسان مجھ سے کم تر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ترجمہ: اور پھر دیکھو جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سر بے سجود ہو جاؤ، وہ جھک گئے، مگر ابلیس کی گردن نہ جھکی۔ اس نے نہ مانا اور گھمنڈ کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ کافروں میں سے تھا۔ ابلیس لعین کو غرور اور گھمنڈ نے جھکنے نہ دیا اور وہ اس گھمنڈ میں رائندہ درگاہ ہو گیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا اور میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں۔ میرا حق تھا کہ مجھے زمین پر نائب بنایا جاتا۔ اس حقی کو مجھ پر ترجیح کیوں دی گئی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا آدم علیہ السلام کے آگے جھک جاؤ، سب جھک گئے مگر ابلیس نہ جھکا، وہ جنوں میں سے تھا، بس اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا۔ پھر کیا تم مجھے چھوڑ کر تمہارے پروردگار ہوں اسے اور اس کی نسل کو کارساز بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ دیکھو ظلم کرنے والوں کے لیے ایک تبدیلی ہوگی۔ وہ وقت یاد کرو جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا، میں مٹی سے بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، پس جب میں اس کو بنا سنوار لوں اور اس میں روح پھونک دوں تو سب فرشتے اس کے لیے سر بے سجود ہو جائے۔ پس سبھی نے سجدہ کیا مگر ابلیس نہ مانا اور گھمنڈ کیا اور علم الہی میں پہلے ہی کافروں میں سے تھا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کریں۔